अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? यहाँ तो सर्दी है, मज़े की हल्की हल्की बर्फ़ पड़ रही है, सुबह से अभी भी पड़ रही है। और वो वाली बर्फ़ नहीं है, वैसे हमारे दोस्त जो कनाडा या अमेरिका के उन इलाकों में रहते हैं जहाँ -25 -30 होता है, माय गॉड, वो तो दैट इज़ हॉरिबल। यहाँ वाला ठीक है, बस -3 -2 तक फिर वापस आ जाता है। सो इट्स फ्रीजिंग कहना चाहिए मॉर्निंग। खूबसूरत मौसम है, लेकिन लाहौर में जो मौसम है वो ज़्यादा मुझे एक्साइट कर रहा है और अच्छा भी लग रहा है। और उसकी वजह ये है कि अरे सॉरी, वो तो मैंने आपको कहा ही नहीं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और जहाँ भी हैं, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। कुछ दोस्तों को इसमें बड़ा एतराज़ होता है, कमेंट में लिखते हैं कि आप क्यों ऐसा कहते हैं। सलाम दुआ और एक दूसरे को दुआ देनी, सलाम दुआ यही होती है ना, सलाम दुआ। तो ये तो एक अच्छी बात है, और अगर हम एक दूसरे का भला नहीं कर सकते तो इतना तो करें। इस पे किस बात का इतराज? जब गालियां निकालने में इतनी फराखदगी से काम लिया जाता है तो दुआएं देने में इतनी इतराज क्यों? यानी ये हमारा एक रवैया है ना। अच्छा खैर चले। तो लाहौर का मौसम जो है ना जी, वो बड़ा मजेदार है। पीटीआई के लोगों को मार पड़ रही है दबा के। और वो जमान पार्क में जो उन्होंने अय्याशी के अड्डे खोले हुए थे, मैं किसी, देखें जी, मैं पहले 1000 दफा इस बात पे वो कर चुका हूँ, किसी की जाती जिंदगी पे बोलने का मुझे कम से कम कोई हक नहीं है। लेकिन ये कि जिस चीज को ये लोग सियासी जद्दोजहद कहते हैं, वो पार्टी होती है, वो सियासी जद्दोजहद नहीं है। वो जो जमान पार्क पे खैमे लगा के तिक्के चल रहे हैं, भटूरे मतलब चल रहे हैं, हलवा पूरी के नाश्ते सुबह सुबह, रात को बारबेक्यू दबा के क्योंकि मैं जरा ऑफिस से वापस घर जाते हुए 2 घंटे एहतजाज करके आ जाऊंगा। यानी वो जो काम उन खैमों में होता है, जिनकी ऑडियो कैसेट्स अब आ चुकी है सामने, उसको सियासी जद्दोजहद नहीं कहते। वो यानी जिस चीज को ये सियासी जद्दोजहद समझते हैं, वो रात के 12 से लेकर 2 बजे तक जो खैमों में होती है, ये कभी रात 10 बजे से 12 बजे तक, उस चीज को सियासी जद्दोजहद नहीं कहा जाता। ये जो तो उस जमान पार्क में जहां तिक्के शिक्के खा के ऑडियो कैसेट्स, वो सियासी जद्दोजहद इकट्ठे बैठ के जो खैमों में होती है, उसे नहीं कहते। अच्छा, मुबारक हो इन सब लोगों को, और खास तौर पे वो तमाम एंकर्स और सहाफी जो इस पीटीआई का मसाला बेच के हराम का पैसा, खुदा की कसम सरकारी पैसा जो अस्पतालों में जाना चाहिए था, स्कूल्स में जाना चाहिए था, मुस्तहिक लोगों को मिलना चाहिए था, उस पैसे से ये फसाद खड़ा किया गया पीटीआई। और इसको बनाने वाले मरियम नवाज ने आवाज लगाई है पहले साकिब निसार, वो टट्टू, वो छोटा चेतन, वो जो छोटा चेतन, वो टिंडा टिंडा टट्टू साकिब निसार, पहले वो भागा। यानी जिस गुमनामी के जिस गलीज गटर में गिरा हुआ था, निकला उससे कीड़े की तरह, और अपने जावेद चौधरियों को इकट्ठा करके अपनी सफाइयों पे दे रहा है। मतलब है कि फैज की क्या जरूरत, मेरे सामने तो ये वो। अब उसके ऐसे से फिर है, मरियम नवाज ने अभी 2-4 दफा नाम लिया है, सिर्फ नाम लिया है, तो ये लड़ रहे हैं, कांप रहे हैं, और बाहर आके सफाइयां दे रहे हैं। आप ही जनरल फैज हमीद, वो जो इनका सबसे ड्रैकुला हरकुलिस और उसने, फैज ने, चोर सबसे बड़ा डाकू जो लोगों को अगवा कराता था, उसने अब कामरान खान को ट्वीट किया है। मरियम ने उसका नाम लिया ना कि कोर्ट मार्शल होना चाहिए, अब एक इंटरव्यू में भी उसने कहा, मरियम नवाज ने कहा। और फैज ने, वो कोर्ट मार्शल की खबरें भी जरा आ गई, तजवीज आई है सिर्फ के कोर्ट मार्शल होना है, तो उसने कामरान खान को लिख के मैसेज भेजा है। वो कामरान अपने बता रहा है ट्विटर अकाउंट पे, जाहिर है वो भी डाकखाना, भाईजान कामरान खान भी डाकखाना, तो वो उसने उसे लिख के भेजा है जनरल फैज मीर ने कि मैं तो नहीं था जनाब, ये जो बातें जिस जमाने की जा रही हैं 2018, मैं तो एक मेजर जनरल था, तो मेजर जनरल की क्या जरूरत है कि वो मरकजी हुकूमत के खिलाफ कुछ कर सकता है? मैं तो जनरल बाजवा ने मरवा दिया, मैं तो उसकी बेसिकली वो कहने पे चल रहा था जनाब, मैं नहीं। ये होते हैं फिरौन जाली। यानी वो सरकारी पैसा, वो सरकारी खजाना, जिससे वो चिल्ड्रन हॉस्पिटलों का पैसा था, वो लोगों की दवाइयों का पैसा होता है, वो लोगों के यानी फलाह बहबूद का, स्कूल्स का पैसा होता है, हेल्थ का पैसा। तो वो पैसा जिस मुल्क में बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है, स्टंटेड ग्रोथ, उनकी कद नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि उनको खुराक नहीं मिलती, उनका पैसा था जो उनको मिलना था, जिससे ये पीटीआई खड़ा किया गया, ये फसाद। ये जनरल बाजवा और उससे पहले वाला ये डॉक्टर आइन, इसमें सारे मुजरिम है, राहील शरीफ हो या इसमें अशफाक परवेज कियानी हो, उनके अंडर देयर वॉच ये प्रोजेक्ट चल रहा था। लेकिन पावर में इसको बाजवा लेकर आया। ये प्रोजेक्ट तो ये पुराना था, आखिरी इल्जाम बाजवा के सारा है और इस फैज के सारा है। अब वो भागे, ये साकिब निसार, खोसे, ये वही नवाज शरीफ जैसे 5 का टोला कहता। तो अब आप इनकी दौड़े देखें, अब आप इनकी माफिया देखें, अभी हुआ भी कुछ नहीं है, अभी हुई कुछ नहीं है सिरे से, लेकिन होगा।
اچھا اب یہ جتنے اینکر اور صحافی یہ جو ارب پتی کروڑ پتی بنے ہیں پی ٹی آئی کو مسالہ بیچ کر حرام وہ جو یتیموں کا اور مسکینوں کا پیسہ کھا کے جو ان کو دیا گیا 5th جنریشن وار پروجیکٹ میں اور اربوں روپے انہوں نے کمائے، اب ان کا فرض ہے کہ یہ اپنی پارٹی اور اس جماعت کے لیے میدان میں کھڑے ہوں جیسے ذوالفقار علی بھٹو کو جو صحافی جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے اور جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے خلاف تھے، وہ کھل کر تھے، انہوں نے کوڑے کھائے تھے، وہ رنگ باز نہیں تھے. ان لوگوں نے گوگل کرے ہیں ذرا، بلیک اینڈ وائٹ تصویریں مل جائیں گی، بہت پرانی باتیں رہی ہیں. جن صحافیوں نے کوڑے کھائے 4 صحافیوں نے لاہور میں فوجی حکومت سے، وہ خاور نعیم آج بھی زندہ ہے ابھی تک، باقی لوگ بھی آپ بات کر سکتے ہیں خبر. اچھا وہ سارے میرا خیال ہے شاید حیات نہیں ہیں، ان میں سے کچھ کی فوت ہوئی، لیکن کوڑے کھائے ان لوگوں نے. نون لیگ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے جیلیں بھگتی ہیں. یہ رانا ثنا نے منشیات کا، نواز شریف خود سزائے موت کے مقدمے بھگتے ہیں اٹک قلعے میں رہ کے، اور وہ صحافی نون لیگ کے جنہوں نے مارے کھائی ہیں ان کے لیے. کم سے کم تشدد جو ان کے اپنے دور میں عمران خان کے دور میں ہوا، جو کم سے کم تشدد تھا وہ نوکریوں سے نکلوا دیا گیا، لوگ فوت ہوئے ہیں، ان کی زندگیاں چلی گئیں اسٹریس سے، جنازے اٹھ گئے ان کے. ان ظالم لوگوں نے یہ جنرل فیض، یہ آصف غفور جو ابھی تک بیٹھا بلوچستان میں، اور یہ باجوہ اور یہ ثاقب نثار اور جسٹس کھوسا اور عمران خان، ان لوگوں کا ناپاک الائنس تھا اگینسٹ پاکستان. انہوں نے ان لوگوں کے گھروں میں جنازے اٹھوا دیے ہیں. ان ظالم لوگوں نے اپنی باری آئی تو دوڑیں. تو یہ اب اینکر اور جتنے صحافی ہیں، اب وہ ایک ہے وہ بھٹی، وہ بالکل ہی اللہ معاف کرے، وہ بھی کل ٹویٹ کر رہا ہے کسی صحافی کو سیاسی جماعت کا ترجمان نہیں ہونا چاہیے. اچھا بیٹے عارف امین بھٹی، اچھا تو کہہ رہے ہیں کہ کسی صحافی کو سیاسی جماعت کا وہ نہیں ہونا چاہیے اور ہر حکومت سے سوال کرنے چاہیے. حالی تو کٹ تن پئی کچھ نہیں بیٹا، ان میں سے کسی کو کوئی کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک. لیکن اب ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ شکنجہ آ رہا ہے، بھاگنے کی جگہ نہیں ملتی ان کو. تو اب ایک راستہ ان کے پاس یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے جس طرح سے مارے کھائی ہیں اور صحافیوں ان کے سپورٹ کرنے والوں نے کوڑے کھائے ہیں، قلعوں میں لاہور کے شاہی قلعوں میں فوجی جیلیں بھگتی ہیں، تشدد سے ہیں، برف کی سلوں پہ ان کو کپڑے اتار کے لٹایا جاتا تھا اور ڈنڈے مارے جاتے تھے. کوڑے تو ایک مشہور ہو گیا نا، اس کے علاوہ جو تشدد ہوتا تھا وہ کتنے تو ایسے کارکنوں پتہ ہی کچھ نہیں، لاشیں نہیں ملی. نون لیگ کے کارکنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، کس نے مار نہیں کھائی؟ ان کے ساتھ میڈیا والوں نے مار کھائی. میں نے بتایا کم سے کم تو بے روزگاری تو کھائی نا. باقی یہ کہ جو اغوا ہوئے وہ علیحدہ ہیں، جن کو شمالی علاقہ جات کی سیریں کرائی گئی وہ علیحدہ ہیں، اور جن لوگوں نے گولیاں ماری وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. جن لوگوں ابصار یعنی جن کو گولیاں پڑی ابصار عالم، وہ بھی آپ کے سامنے ہے نا. اور یہ ٹٹو انقلاب کے حرام پیسے پر کھڑی ہوئی حرام پارٹی جو سیاسی جدوجہد کرتی ہے ٹکے کھا کے پٹورے، اور رات کہتے جی ہم ذرا وہ 2 گھنٹے کے لیے میں سیاسی جدوجہد کر کے آؤں، سمارٹ ہو کے نا، پرفیوم لگا کے اسی میں جدوجہد کرنے جا رہا ہوں، 2 گھنٹے بعد آتا ہوں رات. وہ خواتین بھی تیار ہو کے جا رہی ہیں، بندے بھی تیار ہو کے جا رہے ہیں، وہاں پہ پٹورے چل رہے ہیں، موجیں ہو رہی ہیں. یہ سیاسی جدوجہد نہیں ہوتی. سیاسی جدوجہد اب آئی ہے تم پر، مبارک ہو. ابھی تو ایک تھپکی پڑی ہے، یہ مار نہیں ہے، پانی پھینک رہے ہیں اور کوریج پہ پابندی لگا دی ہے. یہ ہوتی ہے مار پڑنا. یہ بسم اللہ ہوئی ہے ابھی کہ ادھر سے پانی پھینک رہے ہیں، ادھر سے دوڑے لگوا رہے ہیں، پھنسا رہے ہیں، اور ٹی وی کو منع کر دیا کہ کوریج نہیں کرنی. اس لیے ان کی یہ ہوتے ہیں جعلی، یہ آرٹیفیشل پلانٹ، جن کو یہ پتہ نہیں کیوں ہمارے اس کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ پلانٹ لا کے یہ لگاتے ہیں، ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے خیالی یہ پلاؤ بناتے ہیں، گھوڑے دوڑاتے ہیں، اور اس پر یہ ایک پورے ملک کی اجتماعی قسمت کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. یہ پی ٹی آئی وہ کام. سو اب ایک راستہ ہے، یا تو ایک سیاسی جماعت بننا ہے تو دس از دا ٹائم، کھڑے ہو جاؤ. لیڈر تو تمہارا نہیں کھڑا ہوتا، وہ تو بھاگ گیا. تم ہی کھڑے ہو جاؤ، اپنے آپ کو اب کرو نا ثابت سچا. تو جو میڈیا کے ان کے سپورٹ کرنے والے اینکر ہوں، وہ یوٹیوبر ہوں، وہ صحافی ہوں، جو بھی ہوں، جس نام سے بھی ہوں، اب ان کا فرض ہے کہ پھر پیچھے نہیں ہٹنا. اب معافیاں نہیں مانگنی. یہ معافیا مانگنے کا وقت نہیں ہے جو مانگ رہے ہیں. اب معافیا کس سے مانگ رہے ہو؟ جو تم نے کرنا تھا کر چکے، جو دوسروں کے ساتھ تم نے کرنا تھا کر چکے. لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی جھوٹے الزام لگا کے اسکرینوں پر
کسی کو کافر ثابت کیا، کسی کو کچھ ثابت کیا، کسی کو غدار ثابت کیا، لوگوں کی جانیں خطرے میں ڈال دی. اب اپنی جان سلامتی خطرے میں تو بھاگ رہے ہو، کھڑے ہو نا. اب ایک تو ان کا پتہ چلے گا، دوسرا پی ٹی آئی کے سیاسی کارکنوں جو خود کو سیاسی کارکن کہتے ہیں نا، ان کے لیے بھی اب ذرا اب کھڑو ہمارے بیٹا، کھڑے ہو، اب کھڑے رہنا، ہلنا نہیں. نواز شریف کے لیے بیگم کلثوم نکلی، ذوالفقار علی بھٹو کے لیے بیگم نصرت بھٹو نکلی، بے نظیر کھڑی رہی. نواز شریف کے لیے پہلے بیگم کلثوم نکلی، اب پھر مریم نواز نکلی. عمران خان کے لیے کون نکلے گا؟ بشرا نکلے گی، 3 شادیاں ہیں، جمائمہ نکلے گی، ریحام نکلے گی، بشرا کی اولاد نکلے گی. اس کے پیچھے عمران خان کے پیچھے کون نکلے گا؟ تو تم تو نکلو نا یار، اس کے پیچھے تو کوئی نہیں نکلے گا. اچھا اس نے خود جیل جانا بھی نہیں ہے، اسے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے اگلوں نے لے کے جانا ہے. تو جاؤ بنو اب سیاسی پارٹی. اب تمہیں قلعے میں پھینکا جائے، جاؤ. برف کی سلوں پہ لٹا کے تمہیں ڈنڈے مارے جائیں، کھاؤ. تمہیں کوڑے مارے جائیں، کھاؤ. تمہارے کاروبار برباد ہو جائیں، گھر چلے جائیں، رل جائے پورے کا پورا خاندان سڑکوں پہ، جیسے پیپلز پارٹی کے لیے کارکنوں نے اپنا خون دیا، جائیدادیں لگا دیں، نون لیگ کے لوگ برباد ہوئے. تمہارے پاس موقع ہے، اب کرو برباد، سب کچھ برباد کر دو، لیکن کھڑے رہنا اپنی نظریے پہ، جس کو تم نظریہ کہتے ہو. ہے ہمت؟ دوسرے کو گالی نکالتے ہو، نواز شریف چور، زرداری چور، ان کے ساتھ تو لوگ کھڑے رہے. اب تم بھی کھڑے رہو نا اپنے مسیح کے ساتھ. وہ تو اب ہے امتحان، پتہ چلتا ہے یہ پارٹی پی ٹی آئی کہ نہیں. حرام کی کمائی. چلے جی اب دیکھتے ہیں. جنرل فیاض کا تو بہت ہی مزہ آیا، ویسے جو بھاگا ہے وہ. ثاقب نثار کا بھی بڑا مزہ آیا. باجوہ تو پہلی مفرور ہے، وہ تو بالکل مفرور سے مراد ہے تو ملک میں ہی، لیکن جو کچھ اپنے صفائیاں اس نے دینے کی کوشش کی، ٹھا جوتے پڑے، اب چپ ہو کے خاموش ہو کے بیٹھ گیا. یہ ان کے جھوٹ کی اصل اوقات ہے. اور یہ جو ٹٹو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت عدالت میں، وہ مظاہر کے بیٹوں کے آ گئے ہیں. مزید فرنٹ مین کے طور پہ جو پیسہ پکڑتے تھے، اس کا جو محمد خان بھٹی ہے، اس کے انکشافات علیحدہ ہیں. اب ان کی نکل گئی ہیں جانیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان کے انقلابی کس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں اور کون کھڑا ہوتا ہے. خاص طور پہ وہ اوریا کذاب، دوسروں کو اسلام پڑھاتا ہے نا، اس کے پاس شہادت لینے کا، حاصل کرنے کا بڑا اچھا موقع ہے. نکلے، اب نکلے، دیکھ لیں گے. رنگ بہت بڑا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سبق ہم سب کے لیے ہے، اور کاش کہ اس سے سیکھا جائے اور اس طرح کے فساد دوبارہ سے نہ پیدا کیے جائیں. اور باقی ہونا ہوا نا کچھ بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی از فنشڈ، ٹائم فش. عمران خان جو ہے وہ 2018 کے الیکشن میں، نواز شریف جیل میں پڑا تھا، اس کی بیٹی جیل میں پڑی تھی، اس طرح سے مجبور کیا گیا تھا الیکشن میں جانے کے لیے. بچوں تمہارے ساتھ اب یہ ہو، عمران خان ہو نہ اہل، اوپر سے جیل میں پڑا ہو، کارکنوں کو یعنی وہی ہو رہا ہو جو نون لیگ کے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان پہ تو طالبان تک چھوڑے گئے، پیپلز پارٹی پر اور اے این پی پر. تمہارے سیاسی مخالفوں پر پختونخوا کو گولیاں ماری جا رہی تھیں پی ٹی آئی. اب ذرا الیکشنز ہوں گے، اب ذرا تمہارے پاس نہیں ہے فیور، اب لڑکے دکھاؤ ذرا. تمہارے لوگوں کو کم از کم گولی تو کوئی نہیں مار رہا نا. ان اگلوں تو تم نے اے این پی پہ تو تم نے گولیاں چلوا دی تھی. پتا چلے گا جی کیا ہے کتنی. اچھا جی، ویلاگ لمبا ہو گیا، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اس کے ہمسایوں کو، پوری دنیا کو شاد اور آباد رکھ لے. اللہ حافظ.